ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے، ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی بات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی بات کریں گے۔ اصحاب محمد کے دل و جان سے پیارے، اصحاب محمد کے دل و جان سے پیارے، مومن کے دل کا چین آنکھوں کے ہے تارے، ہر حال اپنے آقا و مولا کے وفادار، ہر حال اپنے آقا و مولا کے وفادار، دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے، ہم عظمت ہم مدحت اصحاب کی برسات کریں گے۔ میرے پیچھے میری جماعت کے علم و عمل کے ایسے ایسے سورج اور آفتاب بیٹھے ہیں کہ جن کے سامنے ہماری حیثیت شب آخر کے ایک چراغ کی سی بھی نہیں۔ میری مراد جماعت کے عظیم الشان محدثین حافظ مسعود عالم شیخ ارشاد الحق عصری، حافظ شریف صاحب حافظہم اللہ، اور ان کے علاوہ حنیف ربانی صاحب، عبدالرشید حجازی صاحب، کتنے نام ایسے ہیں جو علم و عمل کے آفتاب ہیں، اور کتنے ہمارے اسلاف ہیں جو دنیا سے چلے گئے۔ یہ شمع جلا کر، یہ شمع روشن کر کے داؤد غزنوی ہوں، اسماعیل سلفی ہوں، حافظ محمد گوندلوی ہوں، علامہ احسان الہی ظہیر ہوں، کہ ہزار دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اور جنہوں نے اپنے بارے میں خود یہ کہا تھا، ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ ہم ان جیسے تو نہیں، لیکن اپنے اکابرین کے ساتھ، نجیب اللہ تارک کے ساتھ، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت کے ساتھ، قرآن و سنہ موومنٹ کے رفقا کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کی تھوڑی ایکو کم کر دیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے قرآن و سنہ موومنٹ نے، مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ہمارے پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے، بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، فرقہ وریت کو پھیلاتے ہیں۔ آپ کا فیصل آباد اس بات کا گواہ ہے کہ وبا کے دنوں میں جو بچے اپنے باپوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے، جو بیویاں حامدوں کو چھوڑ کے بھاگ گئیں، جو باپ بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے، جب ان کے غسل کی باری آئی، ان کے جنازوں کی باری آئی، یہ میرے ساتھی، یہ میرے بیٹے، یہ میرے رفقا، چاہے شیخ سلیم الرحمن ہو، چاہے مرکزی جمعیت کی قیادت ہو، انہوں نے ان میتوں کو غسل بھی دیا، ان کے جنازے بھی پڑھائے، ان کو کفن بھی دیا۔ اکیلے لاہور کے اندر قرآن و سنہ موومنٹ اور مرکزی جمعیت کے نوجوانوں نے 300 سے زائد کرونا میتوں کو غسل دیا۔ ملک کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ بریلوی آ رہا ہے، دیوبندی آ رہا ہے، اس کی میت کو غسل نہیں دینا۔ ہم نے دیوبندیوں کو بھی غسل دیا، بریلویوں کو بھی غسل دیا، بغیر تفریق دیا۔ ہمارے کچھ اشتراکات ہیں، کچھ مشترکات ہیں، کچھ اتفاقات ہیں۔ ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے مولوی ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، ہر بندہ اپنی مسجد کے اندر دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ یہ ایک سیکولر لبرل ملحد بیانی ہے۔ جن چیزوں میں اتفاقات ہیں، اگر سارے مسالک ان میں اکٹھے ہو کے آپ کو بات کہتے ہیں، آپ تو وہ بھی نہیں مانتے اور الزام یہ دیتے ہو نماز اس لیے نہیں پڑھتے جی، یہ اکٹھے نماز نہیں پڑھتے۔ بتائیے کون سا دیوبندی اور بریلوی ایسا ہے جس کے نزدیک
غیر محرم عورت کے ساتھ میل ملاپ جائز ہو، کوئی نہیں ہے۔ اہل سنت کے یہ مکاتب فکر، ان کی آپس میں متفقات اور مشترکات ہیں۔ چوری کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، شراب کے خلاف، زنا کے خلاف، سود کے خلاف، بے شمار معاملات ایسے ہیں جن میں ہم ایک ہیں۔ آؤ، اگر تم کہتے ہو مولوی ایک ہو جائیں گے، ہم کام شروع کر دیں گے۔ سارے مولوی اکٹھے ہیں بے حیائی کے خلاف، گھروں سے بے حیائی کو ختم کرو۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ، علامہ صاحب قدم اور ان سب متفقات میں سب سے پہلا اتفاق اگر کن شخصیات کے اوپر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اہل سنت کے تینوں مکاتب فکر کو آج ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے بھائیوں، تم نے یہ سمجھا، تمہیں یہ سمجھایا گیا کہ یہ مسئلہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا ہے۔ یہ بھی جھوٹ، یہ بھی پروپیگنڈا۔ ان کو رسول اللہ کے فیصلے قبول نہیں۔ رسول اللہ نے اپنی ایک بیٹی فاطمہ کو بنو ہاشم میں علی کے ساتھ بیاہا، اور باقی تینوں بیٹیاں بنو امیہ میں بیاہی گئیں۔ عثمان کے ساتھ 2 بیاہی گئیں، ابو العاص کے ساتھ 1 بیاہی گئی۔ یہ رشتہ داریاں رسول اللہ قائم کر کے گئے۔ میرے بھائیوں، جھگڑا بنو امیہ بنو ہاشم کا نہیں ہے، جھگڑا ابو سفیان و امیر معاویہ اور یزید کا نہیں ہے۔ جائیے، اٹھائیے سوشل میڈیا دیکھیے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، امیر معاویہ ہو، ابو سفیان ہو، ان کی اولادیں ہوں، وہ ابو بکر جتنی متقی بھی بن جائیں، ان بدبختوں کی زبان درازی سے نہیں بچ سکتے۔ بچے ہیں؟ ایک مرزا نجفی بار سے پڑھ کے آیا، آگے کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے وقت بھی دل ہلتا ہمارا جی، جو امام اور رہنما آئے گا وہ ابو بکر و عمر کو قبر سے نکال لے گا، وہ عثمان کو قبر سے نکال کر درختوں سے ٹانگ دے گا، درخت ہرے برے ہو جائیں گے، انقلاب آ جائے گا۔ یہ ہے وہ رافضی انقلاب جو اس دنیا میں لانا چاہتے ہیں، اور اس کا مقابلہ اہل سنت کے تینوں مسالک کو مل کے کرنا ہوگا، کیونکہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی صرف اہل حدیث کے بڑے نہیں، دیوبند کے بھی بڑے ہیں، بریلوی کے بھی بڑے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی شان و عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آسمان سے دیکھا کائنات کا جو سب سے عمدہ دل تھا، اس کا انتخاب کر کے اس کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو رکھ دیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور اس کے بعد کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل جو دل تھے، اللہ نے ان کو ٹٹولا، ان کو کھنگالا، ان کے ایمان کا، ان کے مقام کا جائزہ لیا، اور کسی کو میرا صحابی بنا دیا، کس کو سسرالی رشتہ دار بنا دیا، کس کو میرا دائیں کر دیا، کسی کو میرے بائیں کر دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی حالت ایمان میں زیارت کی۔ یہی شرف ہے۔ کیا آپ نے صحابہ کا مقام سمجھے؟ اللہ کی قسم، صحابی کا مقام وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی جنتی، اور صحابہ کے اندر بھی مراتب ہیں۔ ادنا درجے کے صحابی کا مطلب معاذ اللہ توہین نہیں ہوتا، مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے سب سے کم صحبت پائی ہے، سب سے کم وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس نے سب سے کم وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا، اس کی شان، اس کی قدر و منزلت صرف ایک حدیث سمجھ جاؤ، عقیدہ بدل جائے، احترام کے سارے سلیقے سیکھ جاؤ۔ یہ جو شمع رسالت کے پروانے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ادنا درجے کا صحابی، یعنی جس نے سب سے کم وقت رسول اللہ کے ساتھ بتایا ہے، یہ کیا کرے؟ آپ اور میں، امت کا کوئی بھی بندہ اٹھے، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، چاندی خرچ کرے، مفہوم رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہیرے جواہرات خرچ کرے، پیسوں کی تھدیاں احد پہاڑ جتنی 9 کلومیٹر لمبے ڈھیر خزانے کے لگے ہوں، خالص اللہ کے لیے اس کو خرچ کر دیا جائے، خالص اللہ کے لیے۔ آپ بتائیے، اس میں نہ ریا ہے نہ کوئی مبالغہ ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنے کا ثواب آپ کو پتہ ہے؟
اور ایک صحابی جو ادنا درجے کا ہو وہ ایک ہاتھ نہیں آدھ ہاتھ آٹا جو گندم اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ اس آدھ ہاتھ کے آٹے جو کی قدر و منزلت اور ثواب اور وزن احد پہاڑ سے زیادہ کر دیتے۔ عظمت صحابہ، شان صحابہ، رفعت صحابہ، فضل صحابہ، میرے بھائیوں صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کیوں ملا؟ ایک خاص وجہ سے ملا۔ یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، صرف چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پتہ کیوں ملا؟ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، سامنے ایک صحابی کو دیکھا، بیٹھ جاؤ، کہنا اس کو مقصود ہے۔ ایک صحابی مسجد کے باہر جہاں پہ جوتے اتارتے ہیں، جہاں پہ پائیدان رکھا ہوتا ہے، جہاں پہ ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے کہ اس سے آگے مسجد شروع ہو رہی ہے، ایک صحابی وہاں پہ کھڑے ہیں، کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات، مسکرانا شروع ہو گئے۔ پوچھا، میں نے آپ سے تو نہیں تھا کہا بیٹھ جائیے، میری مراد کوئی اور تھی۔ جواب دیا تو زبان حال سے مفہوماً یہ دیا، آقا آپ کا حکم کان سے ٹکرایا، بیٹھ جاؤ، کھڑا رہتا تو ایمان ختم ہو جاتا۔ اہل حدیث کا ناصر، اہل حدیث کا ناصر، اہل حدیث کا ناصر۔ میرے بھائیو، یہ وجہ صحابہ کے معیار کی، صحابہ کے ایمان کی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ان کے ایمان کو معیار ایمان تیرے اور میرے لیے کیوں بنایا گیا؟ رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی اتار دی، سارے صحابہ انہوں نے جوتیاں اتار دی۔ رسول اللہ نے کہا، مجھے تو جبریل امین نے آ کے بتلایا تھا تیری جوتی کے نیچے کی فلاں فلاں چیز لگی ہوئی ہے، تم نے کیوں اتاری؟ اور بھائیو، یہ ہے زبان حال، یہ ہے ایمان، یہ ہے اطاعت، یہ ہے اتباع، جس کی وجہ سے صحابہ اس قدر بلند مقام پہ فائد ہوئے۔ کہا رسول اللہ آپ نے جوتی اتار دی، ہم جوتی پہنے رکھتے تو ایمان ضائع ہو جاتا۔ یہ وہ صحابہ ہیں، رکوع کے عالم میں ایک بندے نے آ کے کہا قبلہ بدل گیا، رسول اللہ نے قبلے کو نئی جہت دی ہے۔ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ دوسری طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ میں سے جو ساتھی مدینہ گئے ہیں، وہاں پہ ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین۔ یہ واقعہ اس جگہ کا ہے، قبلہ تبدیل ہونے کا نہیں، یہ خبر آنے کا۔ خبر آئی، صحابہ کس عالم میں تھے؟ رکوع کے عالم میں۔ رکوع میں خبر آئی، رسول اللہ نے چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا ہے۔ صحابی رکوع سے سر اٹھا سکتا تھا اور اٹھانے کے بعد قبلہ تبدیل کر سکتا تھا، لیکن اس نے رکوع کے اندر ہی چہرے کو پھیرا۔ زبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا کوئی عمل میرے کان سے ٹکرا جاتا اور میں سر کو اٹھا لیتا تو میرا تو ایمان ضائع ہو جاتا۔ اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اسی لیے صحابہ کے لیے قرآن پاک میں ایک سنت کو مقرر کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اللہ کی ایک سنت ہے، یہ مقدمہ، یہ فلسفہ آج سمجھ کے جائیے۔ جو بندہ صحابی کے بارے میں جو لفظ بولے گا، اللہ بھی وہ لفظ اس کے اوپر پلٹاتا ہے۔ تیرا اور میرا کام بھی یہی ہے، وہ لفظ اس کے اوپر پلٹایا جائے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ الا انہم ہم السفہاء، اور میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ یہ جو بکواس کر رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ قالوا انما قالوا مرکزی جمعیت اہل حدیث قالوا انما نحن مستہزئون،
इन्होंने सहाबा का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहुम, अल्लाह ताला इनका मजाक उड़ाता है। आज सहाबा के बारे में जो मर्जी जुबान दराजी करो, एक बदबख्त 11 पर्चे हुए नाम का अलवी उठा, कहने लगा नफ्से अली नफ्से रसूल है, कहने लगा नफ्से अली नफ्से अल्लाह है। मेरे भाइयों, ये कैसी कैसी गुस्ताहियां करते हैं, आपने कभी सोचा नहीं। और सामने बैठने वाले वाह वाह कर रहे होते हैं, और हम अगर कहते हैं इनकी जुबानों को लगाम दो, ये फिरकावरियत है। और फिरकावरियत तुम्हें नजर नहीं आती। वो बकवास करते हुए क्या कहता है? अम्मी आयशा को रसूलुल्लाह ने तो अपनी जिंदगी में वाकई तलाक नहीं थी दी, लेकिन चूंकि नफ्से रसूल हैं, अली नफ्से रसूल हैं, बैन ही बिजाती ही वैसे ही हैं जैसे रसूलुल्लाह। तो जंगों के बाद अली ने क्या कह दिया था? क्या कहा था अम्मी आयशा को कि आयशा मैंने तुझे तलाक दी, शादी और निकाह रसूलुल्लाह से हुआ, तलाक अली ने दी। किस बुनियाद के ऊपर? नफ्से रसूल कह के। इस बदबख्त को शर्म और हया नहीं आई कि ये बात क्या कर रहा है? जो नफ्से रसूल जिस तरीके से तू बना रहा है, बता फातिमा और अली का आपस में रिश्ता क्या बनता है? ये बदबख्त ऐसे गुस्ताह हैं, इतनी बड़ी तौहीन कर जाते हैं, इतनी बड़ी गुस्ताही कर जाते हैं। और इल्जाम हम फकीरों के ऊपर, इल्जाम फिर भी अहले हदीस के ऊपर, देवबंद के ऊपर, बरेलवी के ऊपर। वो जलाली साहब ने जो भी बात की, उन्होंने यही कहा था ना कि फातिमा रजी अल्लाह ने इज्तिहादी गलती की, वो तो फिरका वरीयत है, उसके जुर्म में तो गिरफ्तारी होगी। ये अलवी अलल ऐलान नबी की बाकी बेटियों का नस्ब किसी और के साथ जोड़े। मेरे भाइयों, हम में से कोई बदबख्त उठे और मुआज़ल्ला ये कि फातिमा बिनते रसूलुल्लाह नहीं है, फातिमा बिनते फलां है, ये नस्ब का तब्दील होना कितनी बड़ी तौहीन और इल्ज़ाम है। ये तो तौहीन और इल्ज़ाम है, लेकिन नबी की बाकी बेटियों का नस्ब ये बदबख्त जिसके साथ मर्जी जोड़े, ये तौहीन नहीं है। इसीलिए तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल के ऊपर इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पेश होगा, मंजूर होगा तो इनकी गुस्ताहियाँ बंद होंगी। आइए, हमारे से खतरा है किस चीज का? फिरका वराना गुफ्तगू करेंगे, तौहीन करेंगे। जाइए एक जिम्मेदार स्टेज के ऊपर बैठ के अपने किबार उलमा और अकाबिर उलमा की मौजूदगी में ये बात कहता हूं, फिरका वरीयत का हल इदारे भी नोट कर ले, इंतजामिया भी नोट कर ले, हुकूमत भी नोट कर ले। उठाइए, अबू बकर से लेके अमीर मुआविया तक कोई किसी सहाबी की गुस्ताही करे, उसकी जुबान को काट डाला जाए। और अहले बैत में से अली से लेके हसन हुसैन तक कोई किसी की गुस्ताही करे, उसकी भी जुबान को काट डाला जाए। शान सहाबा, फज़ाइल सहाबा, शान सहाबा, खिलाफत राशिदा, नारे तकबीर। अब बताइए, इस बात से जो भागेगा, इस बात से जो भागेगा वही मुजरम है, वही फिरका वरीयत फैलाना चाहता है। अलल ऐलान बैठ के, अलल ऐलान बैठ के मुहर्रम के मौसम के अंदर क्या क्या सहाबा के बारे में तबर्राबाजी नहीं होती। मेरे भाइयों, ये इतने अजीम सहाबा हैं। और जहां तक खिलाफत राशिदा की बात की जाए, मैं तो कहता हूं कि ये सारे के सारे सहाबा, इनके बारे में वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब आ गया। सिर्फ इसी पर बस है। बीच में चंद ऐसे हैं जिनको नाम लेके रसूलुल्लाह ने कहा ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती। ऐसे हैं जो 313 बदरी हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने कह दिया आज के बाद जो मर्जी गुनाह भी करते रहो, अल्लाह ताला ने तुम्हें मुआफ कर दिया। इन नाम के जन्नतियों को, मुतअय्यन जन्नतियों के बारे में भी ये बक बक से बात नहीं आते। मैं खुलफाए राशिदीन की बात क्या करूं? अशरा मुबशरा के अंदर तलहा और जुबैर के बारे में बड़ा एक मोतदिल बनते हुए शहंशाह नकवी कराची में बैठा हुआ, शियों का मोतदिल आलम समझा जाता है। ये जी इत्तदाल का चेहरा। इत्तदाल का चेहरा क्या है? तलहा और जुबैर मुआदल्ला दोनों जहन्नुमी हैं। एलानिया कह देते हैं, एलानिया कह देते हैं, लेकिन ना कोई पर्चा कटता है, ना कोई जाब्ता हरकत में आता है। बताइए, ये सारे का सारा फलसफा
اور اگر کسی نے مشاجرات صحابہ پڑھنی ہو، عصری صاحب حافظہ بیٹھے ہیں، پڑھا کیجئے، تفصیلی جواب موجود ہیں۔ مقام صحابہ شیخ صاحب کی کتاب پڑھا کریں، تفصیلی جوابات موجود ہیں۔ لیکن ایک بات کرتا ہوں، ایک بات فیہ باغیہ کے بارے میں، عمار کے بارے میں، امیر معاویہ کے بارے میں، میں خلفائے راشدین کی بھی بات نہیں کر رہا، ان کے بارے میں تو جس کا جو جی میں آتا ہے کہتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا سردار حسن، یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ کن گروہوں میں؟ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کیا رسول اللہ نے کہا ایک کافر ہوگا ایک مسلمان ہوگا؟ یہ اعلان حدیث کی من چاہی تشریح کہ جی وہ فیہ باغیہ والی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے۔ معاذ اللہ، امیر معاویہ کا لشکر جہنم کی طرف بلاتا ہے؟ طلحہ زبیر متعین جنتی ہیں، انہوں نے ایک فلسفہ نکالا ہے، فلسفہ کہ حضرت علی اور ان کا لشکر جنتی تھا۔ حضرت علی کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کسی اہل سنت نے کبھی کیا ہو۔ جو ان کے خلاف تلوار اٹھائے گا معاذ اللہ جہنمی ہے، معاذ اللہ باطل ہے۔ بتائیے اہل سنت کے ہاں متفقہ طور کے اوپر طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہے کہ نہیں؟ حواری رسول ہے کہ نہیں؟ ایک ایسا ہے کہ نہیں جس نے سب سے پہلے تلوار کو نکالا؟ یہ جنتی نہیں ہے متعین؟ علی کو خبر ملی، علی نے کہا اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو، اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ کوئی ایک اہل سنت عالم جس نے تمہارے طریقہ استدلال سے یہ استدلال کیا ہو کہ طلحہ و زبیر تو نامزد جنتی ہیں، ان کے خلاف جو بھی تلوار اٹھائے گا جہنمی ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا اور کہتے بھی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں حضرت علی بھی جنتی ہے۔ یہ آپس کے جو اختلافات ہیں اس کی آڑ میں ہم جب یہ بات کہتے ہیں نا، اتنا سطحی لیول ہے، اتنا ان کا دماغ خراب ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کسی صحابی کے بارے میں جو بات کرو تمہارے پہ پلٹے گی، کسی صحابی کے بارے میں جو بکواس کرو گے تمہارے اوپر لٹائیں گے۔ وہ جو صحابہ نے آپس میں تو باتیں گے، یہ ان کی عقل کا معیار ہے۔ صحابہ میں کم کا، ادنا کا، اولا کا، مراتب کا فرق موجود ہے، لیکن کلاس ایک ہے۔ صحابیوں کی کلاس ایک ہے، ایک کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، ایک ہی جو سٹیٹس ہے شرعی اس کے اندر ہے۔ آپس میں ان کے اختلاف ہوئے، اس کو بنیاد بنا کے کوئی امتی اٹھ کے کسی صحابی کے بارے میں یہ کہے، میرے بھائیو آج یہ مسئلہ بھی سمجھ کے جاؤ، بڑا آسان کلیہ جھٹکی سی بات ہے۔ ہمارے پہ الزام، ہم کہتے ہیں کسی مسلمان کو، اور میں نہیں کہتا، یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے، کسی مسلمان کو اگر کوئی بندہ کافر کہے، عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دے اور اگر یہ کفر کا الزام سچا ہو تو وہ بندہ کافر لکھا جاتا ہے، اور اگر کفر کا الزام سچا نہ ہو یہ فتوی تکفیر اس کے اوپر واپس پلٹ آتا ہے اور کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک عام مسلمان کے بارے میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ کافر ہے تو یا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یا جس کو کہا گیا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ جنتی کے، جس کے ایمان کے حوالے دے، جس کی وجہ سے لیغیظ بہم الکفار کہے۔ کسی ایک صحابی کو اگر کوئی بدبخت اٹھ کے کہے کہ یہ بے ایمان ہو گئے، معاذ اللہ، ان کے اندر نفاق تھا، ان کا ایمان ختم تھا، پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور لیکن کسی صحابی کو کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا؟ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ اعتدال کی نئی سطحی روش ہے، اور دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کا دفاع کرنے والوں کے لیے، تابعین کا دفاع کرنے والوں کے لیے، انتخاب صحابہ کا دفاع کرنے والوں کے لیے تو تمہارے دل تنگ ہیں۔ یہ جی مسلمانوں کا دفاع کرتے ہیں، تابعین کا، سارے تابعین کا، سارے صحابہ کا، یہ جی تمیز نہیں کرتے، ان کے ساتھ تمہارا اتحاد نہیں ہوتا، اور جو ابو بکر و عمر و عثمان کو گالیاں دیتے ہیں ان کو تم شیلڈے بانٹتے پھرتے ہو۔ رافضیت مردہ باد، رافضیت گستاخ صحابہ، نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان سیدنا عثمان، شان سیدنا علی
حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی نے نہیں دیکھا. اور رسول اللہ کہہ اٹھے یا اللہ والمسلمون، کہ اللہ اور مسلمان بھی ابو بکر کی خلافت کے علاوہ کسی کے اوپر متفق نہیں ہوں گے. اور عمر کی شان کے کیا کہنے. یہ بات بھی سنو، یہ لڑائیاں بنائی ہوئی ہیں جن کے ساتھ دشمنی ہو، بک بک کرتے ہو کہ عمر فاروق نے معاذ اللہ ٹانگ ماری تھی، ٹھڈا مارا تھا، دروازہ توڑ دیا تھا، یہ حمل گر گیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اتنی دشمنی ہو تو عمر علی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو رسول اللہ نے بیٹی دی اور آپ کو اہل بیت میں شامل کر لیا، علی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیجئے، میں بھی اہل بیت میں شامل ہو جاؤں. ام کلثوم کے ساتھ علی نے نکاح کیا. حضرت عمر فاروق کا یہ دشمنی ہے، یہ آپس میں اختلاف ہے. اہل بیت بھی ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن تم نے لوگوں کے دماغوں میں اہل بیت کا کنسپٹ بدل دیا. جائیے سورۃ احزاب اٹھائیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سارے سیگے دیکھیے کون سے بولے جا رہے ہیں مؤنث کے. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ أَقِمْنَا الصَّلَاةَ، سارے سیگے مؤنث کے. اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی بیویوں کو خطاب کرنے کے بعد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہہ رہا ہے. اگر بات یہاں پہ مکمل ہوتی، کوئی فتنے باز کہتا پچھلا خطاب تو عورتوں سے تھا، ازواج سے تھا، اگلی آیت صرف اولاد کے بارے میں، کوئی کہہ سکتا ہے. لیکن آیت ختم ہونے کے بعد بھی اللہ نے خطاب مؤنث سے کیا، وَذْكُرْنَا، پھر ازواج کے ساتھ. اور یہ بات میرے بھائیوں بڑی عام فہم ہے. کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھے آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے، تو اس سے مراد کیا صرف بیٹی اور بیٹے ہوں گے یا بیوی بھی ہوگی؟ بلکہ ہمارے معاشرے میں تو گھر والی کو کہا ہی بیوی جاتا ہے، اور گھر والے کا پوچھا جائے خامند کہا جاتا ہے. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بھی کی ہے کہ اہل بیت بیوی کو اللہ نے قرآن میں کہا. سورۃ احزاب کی طویلیں اور تشریحات کرتے ہو، سورہ ہود کے اندر جو آتا ہے اتعجبین من امر اللہ، سارا کو بشارت ہوئی، مسکرانا شروع ہوگی، حیران ہوگی. کہا اللہ کی بات کے اوپر حیرانگی کا اظہار کرتی ہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، سارا کے بارے میں اللہ قرآن میں اہل بیت کہہ رہا ہے. ان کا اہل بیت عجیب ہے، بیویاں باہر. اور جو اعزازی، کوئی اعتراض نہیں، حضرت علی کی تنقیص کرنا مقصود نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے اہل بیت میں شامل کر دیا ہمارے سر آنکھوں پہ. لیکن یہ کیا، جو حقیقی اہل بیت ہیں ان کو تم باہر نکال دو. جن کو رسول اللہ اعزازی طور پہ اہل بیت بنائیں، صرف تمہارے نزدیک وہی اہل بیت. نہ ہمیں رسول اللہ کی بیٹیوں کے نام پتا، نہ ہمیں رسول اللہ کے باقی نواسے اور نواسیوں کے نام پتا. ہماری کیا تحقیق ہے؟ ہمیں رافضی پروپیگنڈے نے جکڑا ہوا ہے. حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز جاری نہیں ہوتی. ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور رسول اللہ کی امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے. اور خلافت راشدہ میں عثمان کا جو مقام و مرتبہ ہے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑا اوپر ہے. عمر آئے، کپڑا اوپر رہا. ابو بکر آئے، کپڑا اوپر رہا. عثمان کی آمد کی اطلاع ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو سیدھا کرنا شروع ہو گئے. کہا آقا ہم نے عجیب منظر دیکھا، آپ کے سسر آئے، پہلے سسر آئے کپڑا ادھر، دوسرے سسر آئے کپڑا ادھر. احترام اور مقام تو ان کا ہے، آپ نے کپڑا سیدھا نہیں کیا. عثمان تو دماد ہیں، وہ آئے، آپ نے کپڑا سیدھا کر دیا. رسول اللہ نے کہا جس عثمان سے فرشتے اور رب حیا کرتے ہوں، میں نبی اس سے حیا کیوں نہ کروں. شان عثمان النورین، شان سیدنا عثمان. ہم سے ایک بندے نے اعتراض کیا، اللہ کے فضل سے کبھی اپنی بات نہیں کی، کہنے لگا اہل حدیث جو ہیں حضرت علی کی شان نہیں بیان کرتے.
حضرت علی کی شان کے اوپر الحمدللہ اپنے مرکز کے اندر 30 سے زائد ان کی سیرت پہ خطبے دیے۔ حضرت علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تیرے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اتنی قریبی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے مقام میں جھنڈا دیا تو حضرت علی خود اپنی تعریف میں کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالسائی کیل السندرا۔ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اس طرح جس طرح جنگل میں کوئی شیر داڑتا ہے، اگر تو میری طرف ایک تیر چلائے گا پورا درخت تیروں کا تیری طرف اچھال دوں گا، ایک آن میں اس قاتل کا، اس مرحب کا سر کاٹ کے نبی کریم کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت علی کی شان کا کوئی منکر نہیں ہے۔ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں انی اذا رأیت امرا منکرا اوقدت ناری ودعوت کمبرا۔ میں جب بھی کوئی منکر دیکھتا ہوں میں کمبر کو حکم دیتا ہوں کہ تو آگ جلا اور اس منکر کو آگ میں جلا کر راکھ کر دے۔ جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان ہمارے لیے بڑے ہیں، علی بھی اسی طرح بڑے ہیں، امی عائشہ بھی اسی طرح بڑی ہیں، امی حفصہ بھی اسی طرح بڑی ہیں۔ یہ کون سا مسلک ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے جس نے رسول اللہ کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی کی؟ عجیب بات ہے، غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑا احترام ہے، لیکن معاذ اللہ رسول اللہ کے تینوں سسر برے، ابو بکر بھی معاذ اللہ، عمر بھی، ابو سفیان بھی، بڑا احترام ہے، تینوں بیویاں بھی بری۔ اور میرے بھائیوں آج وقت آ چکا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہو کر، ایک جان ہو کر، اگر بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو دریا نظر آئیں، اگر بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو صحرا نظر آئیں، مل جائیے، آپس میں اتفاق و اتحاد کا وہ نمونہ پیش کیجئے کہ ان رافضی گستاخوں کو پٹا ڈال دیا جائے۔ میں ان کے بارے میں بات نہیں کرتا جو گالیاں نہیں دیتے، ہماری دشمنی ان کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں فلاں صحابی بے ایمان ہو گیا تھا۔ جا، کائنات کا سب سے بڑا بے ایمان تو ہے، تجھے مباہلے کا چیلنج ہے۔ ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک ہمارا یہ عقیدہ ہے، اکابر شیوخ کی موجودگی میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے کے سارے صحابی جنتی ہیں۔ کسی کو کوئی شک ہے تو احسان الہی ظہیر کے اس بیٹے کے ساتھ آ کے مباہلہ کر لے۔ میں اپنی بات کو ان اشعار پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ مرکزی جمعیت کے، اہل حدیث یوتھ فورس کے اور قرآن و سنہ کے پلیٹ فارم کے اوپر اپنے رکنیت فارم بھی بھریں، اور انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور یہ گلشن کسی کے باپ اور دادا کا نہیں، اس گلشن کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔